آج کل زنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یتصافد الناس تصافد البہائم فی الطرق۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اور لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ لوگ راستوں میں ایسے زنا کریں گے کہ جیسے کہ جانور جفتی کیا کرتے ہیں۔ آج اگر دیکھ لو تو یہ زنا عام ہو چکا ہے، میلوں میں دیکھ لو، بازاروں میں دیکھ لو، یہ زنا کتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ آج لوگ اس چیز میں شرم و حیا نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے عزیزوں کون نہیں جانتا جو انگلش کنٹری ہیں وہاں پر کتنا حال ابتر ہے، جسم پر لباس نظر نہیں آتا۔ زنا صرف یہی نہیں، نفسانی زنا ہو، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، آج زنا اتنا عام ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر چلی جائے گی۔ اے میرے آقا کس طریقے سے لے کر جائے گی؟ اے میرے حضور کس طریقے سے لے کر جائے گی؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا فلاں عورت کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اللہ جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، فرشتے جہنم کی جانب لے کر کہیں گے، عورت کہے گی اے پروردگار عالم اس میں صرف میں ہی سزاوار نہیں ہوں، اس گناہ میں صرف میں ہی شریک نہیں ہوں، اس گناہ میں میرا باپ بھی شریک ہے۔ اللہ اکبر، حکم ہوگا اس کے باپ کو بلایا جائے، باپ کو بلایا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی اے پروردگار عالم یہ میرا باپ تھا، میں اس کے سامنے برہنا اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، اپنے مکان سے نکلا کرتی تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، بازار میں ٹہلتی تھی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھ کو اپنے ساتھ بائک پر لے کے جاتا اور میں بازار میں اپنے باپ کے ساتھ برہنہ سر، اپنے باپ کے ساتھ برہنہ دوپٹے کے گھومتی تھی، کچھ حیا نہیں آتی تھی میرے باپ کو۔ اللہ اللہ، اے پروردگار عالم اس کی سزاوار میں ہی نہیں ہوں، یہ میرا باپ بھی ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا اسے پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اللہ، وہ عورت کہے گی اے پروردگار عالم میرے بھائی کو بھی بلایا جائے، اس کے بھائی کو بلایا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی اے پروردگار عالم یہ میرا بھائی ہے جو میرے برابر کا شریک ہے، اے پروردگار عالم اس کا مجھ پر حق تھا، اگر یہ میرا بھائی مجھے ڈانٹتا ڈپٹتا اور مجھ سے غلط باتوں سے بچنے کی مجھے تلقین کرتا اور مجھے مارتا تو میں ضرور اے اللہ باز آ جاتی، مگر میرے بھائی نے کبھی مجھ سے نہ کہا، میرے بھائی نے کبھی مجھے تعلیم نہ دی، میرے بھائی نے کبھی مجھ سے یہ نہ کہا اے بہن تو کہاں جا رہی ہے؟ اے اللہ میں اکیلی گناہگار نہیں ہوں، اس میں میرا بھائی بھی شریک ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا اس عورت کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، تینوں کو جہنم میں ڈال دو۔ عرض کرے گی اے میرے پروردگار عالم اس میں ہم تینوں ہی شریک نہیں ہیں، اے اللہ اس میں کبھی میرے خاوند کی بھی، اے اللہ اس میں میرے شوہر کی بھی کمی ہے۔ ارشاد ہوگا اس کے شوہر کو بھی لایا جائے، شوہر کو لایا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی پروردگار عالم یہ میرا خاوند ہے، اے اللہ یہ میرا شوہر ہے، اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار موجود تھا، اگر وہ اس کے ذریعے مجھے ڈراتا دھمکاتا میں ضرور باز آ جاتی۔ اگر یہ مجھ سے کہتا اے میری بیوی اگر تو برہنہ گھومنے سے باز نہ آئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، اگر یہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتا، اس کے پاس ایسے ہتھیار موجود تھے، اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں باز آ جاتی، مگر اس کا تو حال خود یہ تھا یہ اپنے دوستوں کی دعوت کرتا، مجھے اپنے دوستوں کی دعوت کر کر کے گھر پہ بلایا کرتا تھا اور مجھے برہنا اور بغیر دوپٹے کے ان کے سامنے نکلنے پر مجبور کیا کرتا تھا کہ میرے دوست آئے ہوئے ہیں اس لیے اپنے چہرے سے حجاب اٹھا لینا، اپنے چہرے سے دوپٹہ اٹھا لینا۔ اے پروردگار عالم میں اکیلی ہی سزاوار نہیں ہوں، یہ میرا شوہر بھی سزاوار ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا اس عورت کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے خاوند کو پکڑو، جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اللہ، عورت کہے گی اے پروردگار عالم اس میں ہم چاروں ہی شریک نہیں ہیں، اس میں میرا بیٹا بھی شریک ہے۔ اس کے بیٹے کو بلایا جائے گا، عورت کہے گی اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتی تھی، اس کے خاطر میں اپنی زندگی گزارتی، اس کے خاطر میں سب کچھ قربان کر دیتی۔ اے اللہ اگر یہ ناراض ہو جاتا میں بے چین ہو جاتی، اے اللہ اگر اسے کوئی چوٹ لگ جاتی میں بے چین ہو جاتی۔ اے پروردگار عالم یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں بے انتہا
پیار کرتی تھی، مگر میرے اس بیٹے نے مجھ سے کبھی منع نہ کرا۔ اگر یہ بیٹا مجھ سے یہ کہتا اے امی اگر تم گناہوں سے باز نہ آئی، اے امی اگر آپ اس غلطی سے باز نہ آئی، اے امی اگر آپ اس خطا سے تم نے قدم کو نہ روکا، اے ماں میں تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی روٹی نہیں کھاؤں گا، میں تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مگر میرے بیٹے نے بھی کبھی مجھے غلط کام سے نہیں روکا، کبھی مجھے غلط کام سے منع نہیں کیا۔ اے پروردگار عالم، اس گناہ میں میرا بیٹا بھی شریک ہے۔ نبی ارشاد فرمائے گا اس عورت کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے خاوند کو پکڑو، اس کے بیٹے کو پکڑو، ان پانچوں کو ایک ساتھ جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ تو پتا چلا کل قیامت میں ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر چلی جائے گی۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو لوگ اپنے گھر والوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ عورتیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ جن عورتوں کو میرے رب نے ایسے بھائی عطا فرمائے ہیں، میرے رب نے ایسے بیٹے عطا فرمائے ہیں، میرے رب نے ایسے باپ عطا فرمائے ہیں کہ جو باپ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، جو بھائی اپنی بہنوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، جو خاوند اپنی بیویوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ اے میری ماؤں بہنوں، اسلام کی مقدس خواتین، تمہیں اپنے بھائی کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ تمہیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی لچا لفنگا بھائی نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں وہ بھائی عطا کیا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری سنتوں پر عمل کر رہا ہے۔ تو ایسے بیٹوں اور ایسے باپوں کو اور ایسے بھائیوں کو جو کہ اپنے بہنوں کو اور اپنی گھر والی عورتوں کو گناہوں سے نہیں روکتے، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کل قیامت میں جہنم سے بچ نہ سکو گے، جہنم کی گہرائیوں سے بچ نہ سکو گے، جہنم کی تپش سے بچ نہ سکو گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو قو انفسکم، یہ تو اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والی عورتوں کو سمجھائیں، انہیں ڈرائیں، انہیں دھمکائیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ انہیں سمجھائیں۔ اے میری بہن تو اگر صحیح ہے میری عزت باقی ہے، اے بہن تیری وجہ سے میرا وقار ہے، اے میری بہن اگر تو باہر گھومے گی میرے وقار میں کمی آ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے فلانے کی بیٹی دیکھو برہنہ گھوم رہی ہے، فلانے کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، فلانے کی بیٹی کتنی بڑی بے حیا ہو گئی، تو اے بہن ہماری عزت سماج میں ختم ہو جائے گی، اے بہن ہماری عزت سماج سے اٹھتی چلی جائے گی۔ اے میری بہن ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اے میری بہن میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو صحیح رہے گی تو تیرے بھائی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ کون نہیں جانتا، تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک جویلر عورتوں کو زیورات پہنایا کرتا تھا، مگر جو بھی عورت زیور پہننے کے لیے آتی تو وہ جویلر اس عورت کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس عورت کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ سچی نیت کے ساتھ اس کو زیور پہناتا۔ مگر ایک دن ایسی خاتون آ گئی، اللہ اللہ جس کی حسن کو دیکھ کر یہ جویلر دیوانہ بن گیا، اور اس عورت کے ہاتھ کو اس جویلر نے شہوت کے ساتھ اللہ اکبر چھو لیا۔ اللہ اللہ، اب ذرا آپ دیکھیے، اگر آپ کسی کی بہو بیٹی پر گندی نظر ڈالیں گے تو آپ کے گھر کی عورتیں محفوظ نہیں رہے گی۔ جویلر نے اس عورت کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ چھو لیا۔ اللہ اللہ، اس جویلر کے گھر پہ ایک سکا پانی لایا کرتا تھا، ایک سکا پانی بھرا کرتا تھا، ایک زمانے سے نوکری کیا کرتا تھا، مگر آج جب پانی لے کر آیا اس جویلر کی بیوی کا ہاتھ اس نے پکڑ کر شہوت کے ساتھ دبا دیا۔ اللہ اللہ، عورت رونے لگی اور اس جویلر کی بیوی کے دل میں یہ خیال آیا، آج تک اس سکا نے کمی نہیں کی، آج تک اس سکا نے کبھی میری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھا، مگر آج اس پانی لانے والے کو کیا ہو گیا، اس نے بڑی گندی نظر سے میری طرف دیکھا ہے، آج اسے کیا ہو گیا۔ اللہ اللہ، عورت رو رہی ہے اور جویلر سے کہتی ہے جویلر تجھے کیا ہو گیا، اور عورت اس سکا سے کہتی
ہے تجھے کیا ہو گیا؟ آج تک تو تو نے ایسی حرکت نہ کی۔ وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ شام کو جب جویلر گھر سے آیا اور اس عورت نے اپنے شوہر سے سارا معاملہ بیان کیا، کہا ایسے ایسے آج پانی لانے والے نے شہوت کے ساتھ میرے ہاتھ کو پکڑا ہے۔ اللہ اللہ، جویلر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عورت کہتی ہے یہ بتائیے تم کیوں رو رہے ہو؟ رونا تو مجھے چاہیے تھا، تم کیوں پریشان ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ وہ جویلر کہتا ہے اے میری خاتون سن، اس میں سکہ کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کمی میری بھی ہے۔ کل تک جب تک میں عورتوں کو زیور پہناتا تھا، میں نے کبھی کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے نہ دیکھا، کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھا۔ ہر ایک کی بیٹی کو میں نے اپنی بیٹی سمجھا، کسی کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھا۔ تو کل تک جب تک میں نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کی تھی، تب تک میری بیوی کی عزت سلامت تھی۔ آج میں نے کسی کی بیٹی کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ پکڑا، اس لیے آج سکہ نے بھی تیرے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ پکڑ کر دبایا، اور اس نے تیری عزت کے ساتھ یہ غلط تیری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ یاد رکھنا، اگر تمہارے اندر خود کمی ہے، اگر تم دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اپنی بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ چاہتے ہو تو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرو، ان کی عزت و آبرو کو پامال مت کرو، بلکہ ان کی عزت و آبرو کو بچاؤ، اور اگر وقت پڑ جائے تو جان دے دینا، مگر کبھی کسی بیٹی کی عزت کو پامال مت ہونے دینا۔ یہ مذہب اسلام ہے کہ جس مذہب نے آ کر پوری دنیا کو یہ بتایا بیٹی اپنی ہو یا دوسرے کی ہو، بیٹی کی عزت کیا کرو، ان کی دیکھ بھال کیا کرو، ان کے اوپر خرچ کیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بیٹیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔